شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے اور آپ لوگوں کی تمام دلی مرادیں پوری فرمائے، آپ لوگوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے درود و سلام کی فضیلت کیا ہے۔ امید کروں گا کہ یہ معلومات آپ کے علم میں اضافہ فرمائے گی اور آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ایک مقبول ترین عمل ہے۔ پیارے دوستو، یہ سنت الہیہ ہے۔ اس نسبت سے یہ جہاں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے مثل ہونے کی دلیل ہے، وہاں اس عمل خاص کی فضیلت بھی حسین پیرائے میں اجاگر ہوتی ہے کہ یہ وہ مقدس عمل ہے جو ہمیشہ کے لیے لازوال، لافانی اور تغیر کے اثرات سے محفوظ ہے، کیونکہ نہ خدا کی ذات کے لیے فنا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف خود اپنے حبیب مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور اہل ایمان کو بھی پابند فرما دیا ہے کہ سب میرے محبوب پر درود و سلام بھیجیں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ سورہ الاحزاب۔ پیارے دوستو، اسی طرح درود و سلام کے فضائل اور دینی و دنیاوی مقاصد کے حصول میں اس کی برکات مستند روایات سے ثابت ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس امتی پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں، میں کس قدر درود شریف پڑھا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اگر زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، نصف؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، البتہ زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میں سارے کا سارا وظیفہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیوں نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب تیرے غموں کی کفایت ہوگی اور گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، درود و سلام ایک ایسا محبوب و مقبول عمل ہے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، شفا حاصل ہوتی ہے اور دل و جان کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ پڑھنے والے کے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس و نفیس سلام کے جواب سے مشرف فرماتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ صلاۃ و سلام کسی صورت میں اور کسی مرحلہ پر بھی قابل رد
نہیں، بلکہ یہ ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور مقبول ہوتا ہے۔ اگر نیک پڑھیں تو درجے بلند ہوتے ہیں، اگر فاسق و فاجر پڑھے تو نہ صرف یہ کہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اس کا پڑھا ہوا درود و سلام بھی قبول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نیک دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔